پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں مس عابدہ، جماعت پنجم سے آپ سب کو صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتاؤں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش مکہ کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو اسلام کی ابتدائی دور میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے دل کھول کر مدد کرتے اور ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کی اور اپنی بقیہ زندگی مدینے میں گزاری۔ ذوالنین کا خطاب آپ کو اس وجہ سے دیا گیا کہ پہلی بیوی سیدہ رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ خطاب آپ کو ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں وقف کیا تھا۔ مکے سے مدینے ہجرت ہوئی تو مہاجروں کو مدینے میں پینے کے پانی کی بہت دشواری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ۔ مدینے کی آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی، مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ کم پڑنے لگی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے اطراف کی زمین خریدی اور اس پر مسجد نبوی کی توسیع میں مدد کی۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی نے 10,000 لوگوں پر مشتمل لشکر کا تمام خرچ اکیلے اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص عزت اور سیاسی اہمیت حاصل تھی۔ تو بچوں، میرا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے حضرت عثمان غنی نے کیا کیا کام کیا اور مسلمانوں کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے اور ان کی سہولت کے لیے کیا کیا چیزیں میسر کی۔ تو آپ کو یہ بھی سننا ہے کہ کیا کیا چیزیں اسلامی دور میں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی دشواریاں اٹھائی گئی تھیں۔ یہ سب تو آپ کو پتہ ہے اور پہلے بھی آپ سبق میں پڑھ چکے، لیکن کیا کیا کام ہمارے پیغمبروں نے کیا وہ یہاں سلسلہ تھوڑا سا اس کا چلتا ہے۔ تو بچوں، بلند خوانی کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 90۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش مکہ کے ایک بہت معزز خاندان سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو اسلام کی ابتدائی دور میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو کپڑے کی تجارت کی اور جلدی ان کا شمار امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل اور ہمدرد تھے، غریبوں کی دل کھول کر مالی مدد کرتے اور ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے، اسی لیے ان کو غنی کہا جاتا تھا۔ قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اس وقت کے طاقتور خاندانوں میں تھا، پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا، جس پر سارے قبیلے کے لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی اور پھر اپنی بقیہ زندگی مدینے میں گزاری۔ اب اگلے پیرے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ذوالنورین کا خطاب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف
غزوہ بدر میں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ سیدہ رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اسی بیماری کے دوران انتقال کر گئیں۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان اعزازات اور مال غنیمت سے نوازا جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کو ملے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اس لیے ان کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ ذوالنورین یعنی دو نور والے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مذاکرات کے لیے قریش اور مکہ والوں کے پاس بھیجا گیا۔ کنواں وقف کر دیا۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو مہاجروں کو مدینے میں پینے کے پانی کی بہت دشواری تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ مسلمان آرام سے پانی پی سکیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ بچوں، کاپی کا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹائٹل پیج بنانا ہے سبق حضرت عثمان غنی کا۔ سبقی خاکہ لکھیں گے، سوال و جواب 1 تا 7 ہے اور درست غلط۔ بچوں، گھر کا کام سوال و جواب 1 تا 3۔ سوال نمبر 1 ہے فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کے 3 پوائنٹ لکھنے ہیں آپ کو۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کون سے اعزازات حاصل تھے؟ جواب ہے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزازات اور مال غنیمت سے نوازا جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کو ملے تھے۔ نمبر 2 ہے، پوائنٹ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اسلام لانے والوں میں آپ چوتھے نمبر پر تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شرکت نہیں کی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اسی بیماری کے دوران انتقال کر گئیں۔ سوال نمبر 4، ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کیوں دیا گیا؟ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، اس لیے ان کو ذوالنورین کا خطاب ملا، یعنی 2 نور والے۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور بلند خوانی کی اور 1 تا 4 سوال و جواب کیے۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا اور کام کو آپ نے ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔